تعالى وبركاته. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر هذه السورة. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، قلب شہر ہے ممبئی کا، اور آپ کا علاقہ گوونڈی بہت دور دراز تک مشہور ہے. حالات ایسے سازگار نہیں تھے کہ اتنا بڑا جلسہ ہو. ہر طرف سے افواہیں گرم ہیں اور بہت سارے موسم کے کیڑے باہر آئے ہوئے ہیں. ان حالات میں کل بھی ہمارے احباب یہ کہہ رہے تھے کہ اس جلسے کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں آنے کے بعد آپ کے حوصلوں کو دیکھ کر کے یہ لگتا ہے کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جس کی نسبت دربار غوث سے ہے وہ زمانے کی باطل طاقتوں سے نہیں ڈرا کرتا. بے شک بے شک. میں مختصر آج گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات ضرور بتاتا ہوں میرے عزیزوں. تمہاری زندگی چاہے جیسی بھی ہو، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے. کسی کا بھیک مانگ کر نہیں کھاتے، اللہ کا رزق کھاتے ہیں. اور جب تک زندگی میں تمہارے جان باقی ہے، سانسیں باقی ہے، اخلاقی فریضہ نہیں، تمہاری جان کا یہ فریضہ ہے. جب رب ذوالجلال کی ذات پر یا رسول کائنات کی ذات پر یا دین اسلام پر کوئی بھی کتا بھونگے، اس کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے. مصلحت حکمت الگ مسئلے. آپ کو میں بتاؤں، آج ہماری جو ان حالات ہیں، مجھے یہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد کیا ہوگا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ میں وہ امانت تم تک منتقل کر کے جانا چاہتا ہوں جو حضور پاک کی امانت ہے. بے شک. اگر اس دور میں علماء کی زبانیں گنگ رہ گئیں، خاموش رہ گئیں، ان کو حدیث پاک میں گونگا شیطان کہا گیا ہے. جو عالم اس دور میں خاموش رہ جائے وہ گونگا شیطان ہے. دین حق پر کوئی حملہ آور ہو. کیا بات ہے. سورہ میں نے جو تلاوت کی آپ کے سامنے خطبے کے بعد، آپ نمازوں میں بھی پڑھتے ہوں گے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، اے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. یہ سورے میں ہے. یہ سورے آپ پڑھتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ گڑتی بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں ایسا بھید بھاؤ سکھایا گیا ہے. بات کیا ہے آپ کو میں بتاؤں. سورے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں. جب ہے ہی نہیں ہے یہ چیز، یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ مشرکین مکہ نے آ کر ایک بار حضور سے عرض کیا کہ دیکھیں مسئلہ آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایمان والے بڑھتے جا رہے ہیں، روز بروز اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں لوگ. ایک کام کرتے ہیں، آپ جو ہے باطل خدا جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا مت کہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک کو شرک کہتا رہوں گا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. حق. آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی چیز بھی بری ہو تو اس کو برا کہا جائے گا. اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے تو اس کو برا ہی کہا جائے گا. دوسرا انہوں نے آپشن رکھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں، ٹھیک ہے،
ایک کام کرتے، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کی خداؤں کی عبادت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کر رہے ہو۔ بے شک بے شک۔ تیسرا آپشن دیا گیا کہ ٹھیک ہے خالی آپ ہاتھ رکھ دیں ہمارے خداؤں کے پاس، اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ مل کر کے چلتے رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ۔ یہ سورہ نازل ہوئی ہے میرے عزیز، حالات میں بہنے والے جماعت کے ان غدار منافقین کو میں بتا رہا ہوں جو جیسا دیس ویسا بھیس کے نعرے لگاتے ہیں۔ جب حالات ایسے آ جائیں تو ان کو سب کرنا پڑتا ہے۔ تم رسول پاک کے نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے پھر وہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، اے مومنو، حالات جیسے بھی سخت آ جائیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کس بات سے ڈر ہے تمہیں، کس بات سے خوف ہے تمہیں؟ میرے عزیزو، میں تو کہتا ہوں کم از کم سنیوں کو تو حالات سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ہر سال کربلا سنتے آتے ہیں۔ یزید کے ناچ کو دیکھا ہے، سنا ہے، اور حسین اعظم کے بچوں کی مظلومیت بھی سنتے آتے ہیں۔ ایسے حالات تو نہیں آئے کہ تمہارے 6 ماہ کے بچوں کے گلے میں تیر چلایا گیا ہو، پھر ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تمہارا یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ ایک لفظ بار بار ہم دہراتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے آج مجبور بھی کر دیا ہے کہ ہم اور کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے، عقیدہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ اللہ سب سے، یہ عقیدہ کب آیا آپ کے پاس پتا ہے؟ جس دن تم پیدا ہوئے تھے، تمہاری ماں کی گود میں آئے، مؤذن آیا، کوئی مولوی آیا اور کان میں سب سے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے کیا کہا؟ اذان دی جاتی ہے کہ نہیں بچے کے کان میں؟ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان، اور اذان کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ڈر کر کے تو نہیں بول رہے، زور سے بول۔ ہاں اب یہ آواز وہاں تک بھی پہنچے گی۔ سب سے پہلا کلمہ تھا اللہ اکبر، اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے، جہاں سے چلتے تھے وہاں سے یہ آوازیں آتی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کے بعد زندگی تمام ہو گئی۔ اور جانتے ہو صرف ایک ہی قوم ہے یہ دنیا میں ایسی، آپ ہیں، ہم ہیں، ان کو صرف اور صرف پیشانی اور ناک زمین تک جھکانا ہو تو صرف ایک ہی بات کہنا پڑتا ہے، اللہ اکبر۔ اس جملے کے علاوہ کسی امام کو لاؤ مسجد میں کسی امام کو لاؤ اور امام سے کہو اپنے باپ کا نام لے اور جھکا کر دکھا، کوئی قوم ہے نہ رکوع میں جائے گی نہ سجدے میں جائے گی۔ بادشاہ وقت بھی ہو، اکبر جیسا ڈکٹیٹر دین الہی نام کا ایک نیا دین لایا تھا، اور اس نے اپنے نمازوں الگ شروع کروا دی تھی، اور بادشاہ کے نام سے تکبیر کہی جا رہی تھی، اس کا بھی نام اکبر ہے۔ میرے عزیزو، وقت کا بڑا بادشاہ اپنے نام سے جب جھکانا چاہا، وقت کا مجدد الفسانی فاروقی سرہندی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیشانی صرف اور صرف اللہ کے نام سے جھک سکتی ہے۔ کوئی بادشاہ اپنے نام سے تمہیں جھکا سکتا ہے؟ ہاں، لیکن ایک کسان کا بچہ حافظ قرآن ہو، امام بن جائے اور اللہ کا نام لے لے، پیچھے کھڑا ہوا ہر امیر غریب سجدے میں چلا جاتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کسان کا بچہ جھکا رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے مجھے رب کے نام سے جھکایا جا رہا ہے۔ دنیا کی واحد قوم ہو جس کو جھکانا ہو تو صرف اللہ کا نام ہے۔ اس نام کے علاوہ کبھی تمہاری پیشانی کبھی کسی کے سامنے، اور کسی کے نام سے بھی، ہاں پیدا ہوئے تھے تب تمہارے کان میں پہلا جملہ اللہ اکبر تھا۔ جوانی میں ہر جگہ مسجدوں سے سنتے آئے، جس دن ہمارا انتقال ہوا جنازہ لا کر رکھا گیا امام کے سامنے، صفیں لگ چکی تھی، امام نے ہاتھ اٹھا کر تکبیر باندھی، کیا کہا پہلا جملہ؟ اللہ اکبر۔ ہم پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے، دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا، پیدائش سے لے کر موت تک، اگر کسی کو بڑا مانتا ہے تو صرف اللہ اکبر کہتا۔
اس کے علاوہ تاج اور تخت کی پوجا ہمارے یہاں نہیں ہوتی. 5 سال 10 سال حکومت کرنے والے کوئی دیوتا نہیں بنتا. نہ ہی ہمارے ہاں نبی کی عبادت ہوتی ہے. عبادت صرف اللہ کی ہے. آج تم سب کے لیے جو چیز فرض بن چکی, فرض وہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہ فریضہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں. آج جنگ کا میدان بنا دیا ہے سوشل میڈیا کو, اور لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں آپ خاموش رہیں تو ادھر سے کچھ نہیں ہوگا. میاں ہمارا دین ایسا ہے کہ ہم اپنی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں مصروف رہتے ہیں. ہمارے اندر اخلاق بھی ہے, موریلٹی ہے, نرم گفتگو کرتے ہیں, بازو پھیلا کر لوگوں کا استقبال کرتے ہیں. لیکن ہمارے اساتذہ نے ایک بات کہی ہے کہ بیٹا زبان نرم رکھنا, دل ٹھنڈا رکھنا, دماغ ٹھنڈا رکھنا, زبان میٹھی رکھنا, دل نرم رکھنا, یہ اچھے اخلاق کی بات ہے. لیکن یہ اس وقت تک ہے جب اخلاق میں ہو, اور جب نبی پاک کے سامنے کوئی کتا بھونکنے لگے تو پھر اب زبان میٹھی نہیں رہتی, دل ٹھنڈا نہیں رہتا, اور دماغ نرم نہیں رہتا. اس لیے کہ ہمارے اخلاق یہی ہے. غیرت یہ ہے دنیا والے اپنی بیوی کو چھیڑنے پر, اپنے ماں کو ٹچ کرنے پر برانگیختہ ہو سکتے ہیں, تو ہم کروڑوں ماں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جنگ احد میں, احد کی جنگ میں 700 صحابہ اکرام تھے, 3000 سے زیادہ مشرکین آئے تھے. یہ جنگ احد پہلے تو ایسا ہوا کہ صحابہ غالب آ گئے, ان کو مار کر بھگا دیا. میدان جنگ سے مشرکین بھاگتے رہے سامان چھوڑ کر. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہوا یہ کہ صحابہ اکرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے, مشرکین پیچھے سے آ کر حملہ آور ہوئے. ہمیشہ عادت رہی ہے پیچھے سے حملہ کرنے کی. حملہ آور ہوئے, اور اس وقت صحابہ اکرام جو میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے اندازہ نہ کر سکے, جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے. سنو میں کیا بات عرض کر رہا ہوں, جنگ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے. یہ وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا. یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول کے جسم کے 80 ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر پہنے تھے. یہ وہی جنگ ہے جس میں انس بن نزیر صحابی ہے, ایک انگلی کے علاوہ ان کے پورے جسم کا کوئی گوشت باقی نہیں تھا. یہ وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربی کے پیٹ کو پھاڑ کر انتڑیاں باہر نکال دی تھی. یہ ساری موب لنچنگ ہوئی ہے. اس جنگ کے میدان میں سب سے بڑا حادثہ کیا ہوا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی سے مارا تھا, تو جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت شہید ہوئے تھے. یہ جنگ کے حالات. اب سنو, صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اندر جا کر بیٹھے, کیونکہ جنگ کے حالات بدل گئے, کفار و مشرکین غالب آ گئے. کبھی ایسے حالات آتے, سنو میرے عزیز, کبھی ایسے حالات آتے مومنین کو پیچھے ہٹنا پڑا. صحابہ رسول اللہ کے ساتھ پیچھے چلے گئے. لیکن جب ایسے حالات بنتے ہیں نا, تو ان ظالموں کو کیڑے کاٹنے لگتے ہیں اچھل کود کرنے کی. میدان میں اچھل کود شروع ہو گیا, جشن شروع ہو گیا, چھیڑنا شروع کیا مومنین کو. کیا کہہ کر کے ابو سفیان ان کی طرف سے آیا, کافروں کی طرف سے, اور نعرے لگانا شروع کر دیا. جو آج سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, ہاں, یہ احد کے میدان میں بھی ہو رہا تھا. اور میں تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے. ادھر سے ابو سفیان کہنے لگ گیا, کہاں ہے محمد, کہاں ہے ابو بکر, کہاں ہے عمر؟ جنگ کے میدان میں دکھ نہیں رہے تھے. تو اس نے کہا سب قتل ہو گئے, سب شہید ہو گئے. اور اس کے بعد سارے لوگوں میں نعرہ لگا رہا تھا, الگ الگ نعرے لگ رہے تھے. حضور پاک کے کانوں میں آواز آئی. حضور بیٹھے تھے, زخمی حالت میں تھے, صحابہ مغموم تھے. اس بات, یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آئے, اور پھر کہا کس کو جانتے ہو؟ عمر ابن خطاب کو. کہا عمر اٹھو, ان کا جواب دو, اٹھو ان کا جواب دو. حضرت عمر پہاڑ کے کنارے آئے,
पुकारने लगे मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है और तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे दिल में गड़ते रहेंगे। मैदान उहद से हजरत उमर का जवाब आया। आप हक्के बक्के रह गए, अच्छा जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। तब फिर जोश आया, उधर सब नारे लगाने लगे, कहा कि लना उज्जा वला उज्जा लकुम, ओलो हुबुल, ओलो हुबुल, हुबुल उनके एक बुत का नाम था, खुदा का नाम था, हुबुल की जय हो, हुबुल। तो हजरत उमर से हुजूर ने कहा उमर जवाब दो। उधर से ओलो हुबुल कह रहे थे, हजरत उमर कहते अल्लाह अजल, अल्लाह अजल, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उधर से फिर कहा लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास उज्जा एक देवी इज्जत देने वाली, कहते हैं हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास तो उज्जा है नहीं। हजरत उमर जवाब देते हैं अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। जवाब बराबर चल रहा है और ये सुन्नत मुस्तफा है। अगर कोई मुझे आज कहता है तो मैं उससे ये कहूंगा कि अल्लाह के नबी ने जो हजरत उमर से कहा था वो सुन्नत में अदा करके रहूंगा। जब जब इस्लाम पर, बानी इस्लाम पर कोई भी उंगली उठाए तो मेरे अजीजों इतने गए हुए नहीं है। फिर उसके बाद 70 शहीद हो गए थे मोमिनी। बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की बात, जंगे बदर में मक्का वालों के 70 मारे गए थे। जंगे बदर पहले हुई, दूसरे नंबर पर उहद, और इसमें 70 ईमान वाले मारे गए, शहीद हुए। तो अब अबू सुफियान उधर काफिरों की तरफ से कहता है क्या उमर कब तक जवाब दोगे, बराबर हो गया, तुम बदर में 70 हमारे मारे थे, उहद में हम 70 तुम्हारे मारे, बराबर बराबर हो गया। क्या मजे का जवाब देते हैं। उस उमर फारूक की तुरबत पर करोड़ों सलाम। कहते कौन सी बराबरी की बात कर रहे हो, कौन सी बराबरी। याद रखो अबू सुफियान, 70 तुम्हारे मारे गए, 70 हमारे मारे गए, कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे मरे हुए दोज़ख में है, हमारे मरे हुए जन्नत में है। नारे तकबीर।